بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کویت اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر۔ آج کی اس ویڈیو میں کویت سے آج کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کویت میں مزدوروں اور ایکسپرٹس کی بھرتی کے حوالے سے خبر شامل کرتے ہیں کہ پی اے ایم نے واضح کیا ہے کہ افرادی قوت کی بھرتی کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ کویت بھر کے متعدد پیٹرول اسٹیشنوں پر افرادی قوت کی کمی کے الزامات کے جواب میں پبلک اتھارٹی آف مین پاور پی اے ایم نے پیر کو اعلان کیا ہے کہ اس کے کارکنوں کی بھرتی کے قوانین میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ کچھ گیس اسٹیشنوں کی شکایت کے بعد کہ افرادی قوت کے ریگولیٹری نے انہیں نیا عملہ دینے سے انکار کر دیا تھا، پبلک اتھارٹی فار مین پاور نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ملک بھر میں مختلف مقامات پر جن آلات میں کارکنوں کو بھرتی کیا جاتا ہے ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ بیان کے مطابق پی اے ایم نے آجروں کی جانب سے ان کی بھرتی کی ضروریات کے مطابق تمام آراء کا خیر مقدم کیا ہے اور ان کی حوصلہ افزائی کی ہے کہ وہ کسی بھی مطالبے کے ساتھ اس کے سرکاری مقامات کے ذریعے تنظیم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں کہ کویت میں غیر ملکی کفیلوں پر جرمانہ عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ روزنامہ الانباء کی رپورٹ کے مطابق وزارت داخلہ کچھ غیر ملکی اسپانسر یعنی کفیل پر جرمانے عائد کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے، کیونکہ ان کفیلوں کی جانب سے جن لوگوں کو وزٹ ویزوں پر ملک میں لایا گیا تھا انہوں نے ملک نہیں چھوڑا۔ روزنامہ نے مزید کہا ہے کہ سزا کے طور پر ایسے اسپانسر یعنی کفیلوں کو 2 سال کی مدت کے لیے فیملی ویزے سمیت کسی بھی قسم کے ویزے جاری کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایک ذرائع نے بتایا ہے کہ وزارت داخلہ ان طریقہ کار کا نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شیخ احمد النواف کی ہدایات کی بنیاد پر مطالعہ کر رہی ہے۔ یہ اس وقت سامنے آئی ہے جب ریزیڈنسی افیئر سیکٹر کی جانب سے بریگیڈیئر جنرل ولید الطراوہ کی سربراہی میں انہیں رپورٹ پیش کی گئی جس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ 1 مئی 2022 تک گزشتہ 3 سالوں کے دوران 14,653 تارکین وطن وزٹ ویزوں پر کویت میں داخل ہوئے، لیکن مقررہ کردہ 3 ماہ کی مدت ختم ہونے کے بعد ملک چھوڑ کر واپس نہیں گئے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں کہ کویت کے سب سے بڑے ہوائی اڈے کو دنیا کا سب سے بدترین ہوائی اڈہ قرار دیا گیا ہے۔ درجہ بندی جو ایئر ہیلپ کی طرف سے شائع کی جاتی ہے، ایک جرمن کلیمز مینجمنٹ آرگنائزیشن جو ایئر لائن میں خلل ڈالنے کے دعووں میں مہارت رکھتی ہے، کہ ایک حالیہ اشاعت کے مطابق کویت کا بین الاقوامی ہوائی اڈہ دنیا کے 10 بدترین ہوائی اڈوں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے۔ بروقت کارکردگی، سروس کا معیار، کھانے اور کھانے کی دکانیں وہ 3 معیار ہیں جنہیں ایئر ہیلپ دنیا کے سب سے بڑے ہوائی اڈوں کی درجہ بندی کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ دنیا کا بدترین ہوائی اڈہ پرتگال لزبن پورٹیلا ہوائی اڈہ ہے، اس کے بعد کویت کا ہوائی اڈہ اور ہالینڈ کا اڈہ ہے۔ فہرست میں چوتھے نمبر پر رومانیہ کا ہنری کوانڈا انٹرنیشنل ایئرپورٹ تھا، اس کے بعد مالٹا انٹرنیشنل ایئرپورٹ، مانچسٹر ایئرپورٹ، پیرس اورلی ایئرپورٹ، پرتگال پورٹو ایئرپورٹ، کینیڈا کا بلی بشپ ٹورنٹو سٹی ایئرپورٹ اور برطانیہ کا لندن گوٹیک ایئرپورٹ ہے۔ دوسری طرف قطر کا حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ دنیا کے عظیم ترین ہوائی اڈوں کی فہرست میں سر فہرست ہے، جس نے 10 میں سے 8.39 کے مجموعی سکور کے ساتھ 131 دیگر ہوائی اڈوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔